ماہ رمضان المبارک کا وہ خاص عمل ہے جس سے خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اولاد چاہیے نا، بیٹے چاہیے، پھر یہ موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں جس نے بھی یہ عمل کر لیا، بے اولاد ہے تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد میں بچیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، یعنی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دے، صرف 3 دن کا عمل ہے، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کہتے ہیں ایک ہی دن کے عمل سے یہ برکتیں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ وہ نیت کا طریقہ میں عرض کروں گا۔ یہ عمل میاں بیوی دونوں کر سکتے ہیں، یعنی شوہر بھی کر سکتا ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے، جو باپ بننے والا وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو یعنی ماں بننے والی وہ بھی کر سکتی ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو کافی ہے، اگر دونوں کر لیں تو پھر تو کیا ہی کمال ہے، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ایک بھی کرتا ہے تو الحمدللہ کامیابی ضرور ملتی ہے۔ خاص طور پر حمل سے پہلے اس کو کرنا چاہیے۔ اگر حمل ابھی شروع کے مہینوں میں ہے، یعنی پہلے 3 مہینوں میں ہے، ابھی پیٹ میں بچہ نہیں بنا، ابھی وہ خون ہے، تو اس کے دوران بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ رمضان المبارک شان والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں اس عمل کے بعد مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس عمل کو جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس تصور کے ساتھ کرتے ہیں، الحمدللہ اسی میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کے لیے پاکیزگی شرط ہے، یعنی جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ جہاں یہ عمل کیا جا رہا ہے وہاں پہ پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ پاک جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے، باوضو کرنا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے پڑھنا ہے۔ بس اس عمل کی ترتیب آپ نے سمجھنی ہے، انتہائی شاندار ہے، اور اتنا کہ یا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پھر اولاد بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ اولاد نیک صالح اور صحت مند اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب بندہ اس سے مانگتا ہے جیسی منشا کے ذریعے، جس ارادے، جس نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے چند ایک اہم ہدایات بھی ہیں جس پر عمل ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اب سب سے پہلے اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نیت کر لینی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا، 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کو الگ پڑھنا ہے، بسم اللہ کو الگ پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں عمل کے اندر ایک ایک چیز پڑھتا بھی جاؤں گا، سمجھاتا بھی جاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کو سکپ کر دیا کہیں سے تو ہو سکتا ہے اس بڑی برکت سے محروم رہ جائیں۔ تو جس کو یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، یا بیٹے کی خواہش ہے یا بیٹی کی خواہش ہے، اس کو نیت کر لے۔ تو اب نیت کرنے کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے مصلی پہ، جہاں بھی ہیں، جدھر بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان کے کسی بھی دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر پیر منگل بدھ یہ 3 دن کریں تب بھی افضل ہے، بدھ جمعرات جمعہ کو کریں تب بھی افضل ہے۔ یہ کیونکہ بڑے کمال کے دن ہوتے ہیں، اس میں جب یہ عمل پڑھا جاتا ہے تو الحمدللہ 3 دنوں میں کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد عورت ہے تو وہ اپنے چہرے پہ اور اپنے وجود پہ ہاتھ پھیر لے، ہاتھوں پہ دم کر کے۔ اگر شوہر ہے تو وہ بھی اسی طرح اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے پورے وجود پہ پھیر لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں اولاد لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں یہ مہینہ مقدر کو لکھوانے والا ہے، قسمت کو سنوارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آپ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں، کیونکہ انسان کا کام ہے مانگنا، عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے اللہ کی عطاؤں کے دروازے اس بندے پر کھل جاتے ہیں۔ جو عطاؤں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے ضرور پڑھے گا۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا شہادت کی انگلی پہ پڑھیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کو اپنی نظر سے دیکھا، اور فرماتے ہیں اور ان صحابی رسول کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کرتے ہیں یہ جلیل القدر صحابی ہیں، کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میں نے شیطان کو دیکھا، ابلیس ملعون کو، کہتے ہیں میں نے ڈنڈا لے کر اس کی طرف بڑھا تھا کہ اس کی پٹائی کروں۔ شیطان بولا ابو سعید کیا میں آپ کو نہیں جانتا کہ میں ڈنڈا یا کسی بھی دنیاوی اسلحے سے نہیں ڈرتا، یعنی آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا یا ملعون پھر تو کس چیز سے ڈرتا ہے؟ بولا 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک استعاذہ یعنی اللہ پاک کی پناہ جو چاہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور دوسرا صدیقین کے نور کی معرفت سے ڈرتا ہوں۔
اب یہ دو ڈر اس کو ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے ایک تو یہ پڑھنا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پڑھنا بھی اس کو ہم نے شہادت کی انگلی پہ ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو چیز ہم نے پڑھنی ہے، تو دیکھیں نگاہ صحابی کا کمال تو دیکھیں نا کہ کتنا ایمان افروز یہ معاملہ ہے کہ شیطان عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہو یراکم ہو و قبیلو من حیث لا ترونہم، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ معلوم ہوا ہم جیسے عام لوگ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، مگر صحابی رسول کی نگاہوں کا کمال دیکھیے، جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا صحابی رسول اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ایک صحابی رسول کی یہ شان اور عظمت ہے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے دوستو اب آپ نے آگے بڑھتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں آپ نے نیت کر لینی ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس کو پڑھا، تو اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور پورے وجود پہ پھیر لینا، یا اللہ مجھے ہر قسم کی شیطانی چیزوں سے وسوسوں سے میری حفاظت فرما۔ اب نیت کرنی ہے یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، یا جو بھی آپ کو چاہیے، بیٹا بیٹی اولاد، جو بھی حسرت ہے، جو بھی خواہش ہے، اب آپ نے اس کا نیت کرنی۔ جیسے میں نے عرض کیا 3 مرتبہ ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز میں کہ آپ کے اپنے کان آپ کی آواز کو سن لیں۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، دیکھیں دل ہی دل میں پھر اور بھی وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، خیالات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے اپنی زبان سے اقرار ضرور کرنا ہوتا ہے۔ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو سمجھ جائے گا اس کے لیے فائدہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی بیان فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے، تم مصروف رہتے ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، تم اسے بھول جاتے ہو، وہ تمہیں نہیں بھولتا، تمہارے اندر اس کے جاسوس موجود ہے، بس یہ لازمی ہے کہ تم شیطان سے جنگ کرو ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ جنگ یہی ہے جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں۔ اب جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنا ہے، اللہ کے حبیب پر آپ نے درود پاک پڑھا، شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اب آگے آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کو ذرا سمجھیے گا، تاکہ دیکھیں ایک صحابی رسول کا واقعہ بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اور یہ صحابی تو نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے۔ فرماتے ہیں میں نے درود پاک کی نا ایک تعداد مقرر فرما رکھی تھی، اور روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے ایک روز مجھ پر کرم ہو گیا، میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، اور جاگی ایسی کہ میرے خواب میں تشریف لائے آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، لاؤ میں اس منہ کو چوم لو۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا قسمت پائی ہے۔ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سن کر مجھے حیا آ گئی کہ میرا منہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سونے سونے مبارک ہونٹ، یہ سوچ کر میں نے حیا سے اپنا چہرہ جھکا لیا، مگر سراپا حسن و جمال بی بی آمنہ کے لال نے خود میرے رخسار کو چوما۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ کتنی قسمت کی بات ہے، جب کوئی ان کا دیکھیں وہ جس راہ سے گزرتے ہیں بس رہتی ہے مدت تک نصیب اس کے گھر جس گھر میں وہ ٹھہرے مہمان بن کر۔ اس لیے آقا علیہ السلام تو کہ جلوے جس کو نصیب ہو جائے اس کو دنیا کی کائنات کی ہر خوشبو نصیب ہو جاتی ہے، ہر خوشی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تعداد میں نے عرض کی 10 بار آپ نے پڑھنا ہے درود پاک، اور یہ درود ابراہیم ہی آپ پڑھیں، کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ خاص خواتین کے لیے، مرد حضرات بھی جیسے میں نے کہا ہے اور میں نے پہلے جو چیزیں بتا دی اسی پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے، نہ کچھ آگے کرنا ہے نہ کچھ پیچھے کرنا ہے، وہی طریقہ وہی ترتیب وہی انداز رکھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب میں بار بار ایک بات نہیں سمجھاؤں گا کہ انہیں بات میں نے سمجھا دی ہے، اب عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق آپ انشاءاللہ کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہ دیکھیں اس کلمے کے بارے، کیونکہ دیکھیں انسان کی فلاح اسی ایک کلمے میں، اسی دعا میں پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اب تو شیطان ویسے بھی قید ہے،
اب تو انسان کا دشمن ہی ہے، جو نفس ہے وہ اس کے تابع نہ ہو جائے، ورنہ اس مہینے میں عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے، مشکلوں سے نجات مل جاتی ہے، غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے قرآن کریم کی، اس سورہ مبارکہ کو سن لیں۔ اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اور یہ ہر مرض کی دعا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ اس کے اندر وہ مقام ہے، وہ کمال ہے، کیونکہ اس کو سب سے عظیم سورت کہا گیا قرآن کی، اور یہ سب سے افضل ترین سورت ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس نماز میں یہ سورت نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سورت شفا اور دم، صحابہ کرام اس سے مختلف قسم کے دم بھی فرماتے تھے، اور اس کو خزانہ عرش بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عرش کے خزانے سے نیچے نازل ہوئی ہے۔ دو نوروں میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، ان میں سے ایک یہی نور ہے، جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو نور علی نور کر دیتا ہے۔ اس لیے جو اپنی زندگی کو نور علی نور کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو زید ہے، بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہے تھے، سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور اس کو سننے لگے۔ جب انہوں نے اس سورت کو مکمل کر لیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس جیسی سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل نہیں فرمائی، نہ اس سے پہلے نازل فرمائی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس لیے اس کو افتتاح یعنی آغاز والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کی فضیلت، اس کی عظمت کا کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کی فضیلت اور عظمت کو رکھا ہے۔ بس 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اب اگر کسی خاتون کو یہ مرض لگی ہوئی ہے، یعنی اس کو اولاد نہ ہونے کی یا دیگر مسائل ہیں اس طرح کے، اب میں ساری باتیں کھل کر تو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا کیونکہ مختلف لوگ سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، بس میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے۔ جو بھی مرض ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، کوئی روحانی رکاوٹ ہوگی، کوئی جسمانی مسئلہ ہوگا، اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے حل فرما دے گا۔ دیکھیں جائز محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے بھی اس سورت کا ورد کیا جاتا ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے بھی اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، ناجائز دوستی چھڑانے کے لیے بھی اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، بے پناہ رزق کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ہر قسم کے حادثات، آفات، بلیات سے محفوظ رہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، تو اس سورت کو پڑھنا شروع کر لے، زندگی میں سکھ، چین، عافیت، برکت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی اس سورت کا ورد کریں گے۔ تو یہ ترتیب آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جس کی جو تعداد بتائی ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں ایک تسبیح وہ 313 بار بھی آئے گی جو آپ نے پڑھنی ہوگی، کچھ تسبیح ہیں وہ 100 بار پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں یہ چند چیزوں پر مشتمل عمل ہے جس کے ذریعے آپ کی تمام روحانی جسمانی مسائل حل ہوں گے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے میرے تمام مسائل حل ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ہر قسم کے مسائل حل ہو جائیں، تو وہ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرے گا، اور آخر میں اللہ کے حضور دعا کرے گی یا کرے گا، مرد کر لے تب بھی، عورت کر رہی تب بھی، دونوں کے لیے یہی طریقہ کار ہوگا، یہی ترتیب ہوگی، اسی طرح ہی پڑھنا ہوگا۔ اب وہ جو بھی کرے وہ آخر میں ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرے گی، اللہ ہمیں نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، اگر تیری مرضی ہو تو ہمیں بیٹا بھی عطا فرما۔ تو اس لیے یہ بیٹوں کی دعا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کی تھی، تو دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رکھا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اب ابتدا میں 2 سورتیں ہیں، اس کے بعد 2 تسبیحیں ہیں، تو یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ ترتیب، یہ آغاز اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر آپ کے لیے راہیں کھلیں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، معاملات آپ کے حل ہوتے جائیں گے، اور جو جو مانگتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب جس صورت کا میں آگے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ صورت اپنی فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے وراء الورا ہے، کیونکہ آپ نے جس انداز سے اس عمل کا آغاز کیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے صغیرہ گناہ بھی معاف فرمائے گا، دل بھی پاک فرما دے گا، روحانی بوجھ جو ہوں گے، روحانی مسائل جو ہوں گے وہ بھی حل ہوں گے، جسمانی جو بوجھ ہوں گے وہ بھی ختم ہوں گے، کیونکہ ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی کا یہ بہترین علاج ہے، بہترین حل ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں پڑھتا اللہ
تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تنگی سے نکل آتا ہے بندہ، قرضے ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی حل فرما دیتا ہے، دل کو سکون بھی ملے گا، بے چینیاں بھی ختم ہوں گی، وسوسے بھی ختم ہوں گے۔ اب آپ نے پڑھنی ہے سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی نا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، جو حضور کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، ان کا جب وصال ہوا تو دشمنوں نے تانا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس صورت کا نزول فرمایا کہ حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے ذریعے کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو تمہارے دشمن ہے، اگر کسی نے کسی بھی قسم کا کوئی دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہیں نجات عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اس طرح کے مسائل کو بھی حل فرما دے گا۔ تو اسی لیے دوستو اب کیونکہ دیکھیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، تو اسی طرح کی دعائیں مختلف انبیاء کرام کرتے رہے، مختلف رسولوں نے دعائیں مانگی ہے۔ تو اس لیے جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 90 برس کی عمر میں نیک صالح اولاد عطا فرمائی اور بیٹا اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ پھر اسی طرح پھر اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا کیا۔ تو نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اس لیے جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری راہیں کھول دے گا۔ تو اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو دوستو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب جب ان دونوں صورتوں کو آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ 2 چیزیں آپ نے پڑھنی، 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی، 2 چیزیں اور اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ اب وہ 2 چیزیں جو ہیں اس میں ایک تسبیح تو ایسی کمال کی تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے رزق بھی بڑھتا ہے اور یہ معاملات بھی حل ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اب جو آگے آپ نے چیزیں پڑھنی ہیں یہ بالکل آسان بھی ہیں، سادہ بھی ہیں اور بڑی ہی کمال درجہ بھی رکھتی ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے وہ معرفت کے دروازے کھلوا لیتا ہے کہ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ یہ 2 طرح کے اسماء ہیں، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ اکثر دوست احباب بہنوں بھائیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ان دونوں کو اکٹھا اس طرح کیسے پڑھنا ہے۔ ان کو اکٹھا آپ نے یوں پڑھنا ہے کہ یا وہابو یا رزاقو 1 مرتبہ، یا وہابو یا رزاقو 2 مرتبہ، اسی طرح آپ پڑھتے جائیں گے، لیکن یہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ ساتھ نہیں کہیں گے، یہ بس تسبیح کے دانوں پہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ کیونکہ کچھ ایک دن نا میں نے ایک بندے کو یہ عمل بتایا، میں نے کہا بھائی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے کہ جیسے میں نے اب آپ کے سامنے پڑھا وہ بھی اسی طرح کرے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ بھئی عمل کے اندر یہ نہیں آپ نے بات کرنی 1 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، یہ آپ نے بالکل نہیں کہنا، صرف آپ نے پڑھتے جانا، 7 تسبیح کا ایک دانہ نیچے پھینکتے جانا ہے، یا اگر کاؤنٹر پہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ پڑھتے جانا ہے اور ایک ایک بار دباتے جانا ہے۔ تو اب آپ نے یہ الفاظ نہیں کہنے، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس لیے پڑھنے کے دوران آپ نے ان الفاظ کو نہیں پڑھنا۔ میں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کہیں بھی کوئی مسٹیک نہ کر لینا، اور یہ 3 دن مسلسل عمل کر کے دیکھ لیں۔ بعض نے تو 40 دن لکھا ہے، لیکن آپ اس کو 3 دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اس دن تو 1 دن بھی عمل کرنا ایسی ہے جیسے آپ نے بہت بڑا اعمال کر لیے ہیں، بہت بڑے وظائف کر لیے ہیں، بہت سارے انعامات حاصل کر لیے، کیونکہ اس میں ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے اور بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دشمنوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، گھریلو معاملات بھی، کیونکہ ان دونوں کا مطلب دیکھیں نا، ان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بلا عوض بلا حساب عطا کرنے والا، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو بندوں کو بلا حساب عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کی عطا ہے کہ ہر لمحہ وہ اپنے بندوں کو، اس کے ذریعے جتنی بندشیں ہوتی ہیں، جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اب جو چیز آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ اتنی کمال درجے کی ہے، یہ دونوں کو جب آپ اکٹھا پڑھتے ہیں نا، ان کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹے دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو پھر وہ فرماتا ہے کہ اب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں ان کو ضرور عطا کروں گا۔ دیکھیں اولاد کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اولاد سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا حبلو لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، تو وہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ جو اولاد
سے محروم ہو، اگر اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہوگی۔ اب یہ خاص اللہ والوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ دیکھیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یا وہابو یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اس سے کیا ملنے والا ہے، اس سے تو تمہیں سب کچھ ملنے والا ہے جب تم اس کو پڑھو گے، تو پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ بلا حساب دیتا ہے، بلا شرط دیتا ہے، بلا حد دیتا ہے، تو اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایمان عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹے دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہیں اور بھائی کیوں جائیں؟ ہم اس کی بارگاہ سے مانگے نا جو سب کو دینے والا ہے، مجھے بھی دینے والا ہے، آپ کو بھی دینے والا ہے، امیروں کو بھی دینے والا ہے، غریبوں کو بھی دینے والا ہے، ساری کائنات کو تو وہ دینے والا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھیں بھی نم ہوں گی۔ آپ جس کی آنکھیں نم ہوگی نا عمل کے دوران، یقین جانو اس کی تو دعائیں قبول ہوگی، اس کی تو بات بن گی، سمجھ لیں اس کا عمل تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے ان دونوں کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ تعداد جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ تعداد یہی ہے، یہ بڑی خاص اور بڑی اہم اور بڑی قیمتی عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری نا فجر، نماز فجر کے بعد اور نماز تراویح کے بعد، رات عشاء کے بعد جب نماز تراویح پڑھتے ہیں تو ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھ لیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے دوستو جب آپ اس کو پڑھیں گے، نا امیدی دیکھیں حرام ہے، نا امید نہیں ہو کر پڑھنا، بندہ مانگنے والا بنے، اللہ تعالیٰ کی عطا فوراً ملتی ہے۔ اس لیے اس کا مطلب ہی ہے اللہ دینے والا ہے۔ یہ ہمیں یہ چیزیں، یہ نام ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ جو بندہ عاجزی سے، یقین سے، امید کے ساتھ نہ پکارتا ہے نا رب کو، رب اسے دنیا میں اتنا نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اتنا نوازتا ہے، اور اس بندے کا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جو اس کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھ جاتا ہے نا، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اب اس میں کون دو بھائی کس طرح مانگتا ہے، اب یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد آخری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جب دعا مانگنی ہے، دعا کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا 3 مرتبہ، جیسے آپ نے شروع میں اپنی حاجت طلب کی ہے نا، اسی طرح آخر میں آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے کہ یا ربنا، میرے مالک، یعنی اے میرے رب، یعنی آپ جب یہ کہیں گے نا یا ربنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب۔ جب آپ نے کہنا یا ربنا میری مشکل آسان کر دے، یا ربنا مجھے اولاد عطا کر دے، یعنی جو آپ مقصد ہو، جو آپ نے مانگنا ہے، تو آپ نے اس نام کے ساتھ مانگنا ہے۔ کیونکہ یہ جو نام ہے نا، اس کے ساتھ جب 3 بار یہ پڑھیں گے نا، اور 3 بار ایک ہی لفظ آپ، ایک ہی حاجت جو آپ کی ہوگی اس کو طلب کریں گے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ قبولیت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ خود دعا کے ادب سکھاتا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم نے، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، سب نے اپنی دعاؤں میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اس نام کے ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگا ہے، تو جو بھی اس کے ساتھ مانگتا ہے نا، اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اب کہ تم کس طرح رب کی بارگاہ سے مانگتے ہو، اور کس طرح اپنے حاجتوں کو پورا کرواتے ہو، اور کیا کیا نام رب کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہو۔ کیونکہ اب جو آگے تسبیح آ رہی ہے نا، اس کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیے گا تمہارے اوپر کیا انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ اور کیونکہ اب جو چیز جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد جو طریقہ دعا کا میں نے بتایا ہے، آپ نے بالکل سیم اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، لیکن کوشش کریں اس عمل کو جو ہے نا، وہ آج پیر کو شروع کر لیں، بدھ کو شروع کریں، یا پھر جمعرات کو، جمعے کو، ان دنوں میں اس کو عمل کو شروع کریں، پھر اس کے کمالات آپ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی مشکل، کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ ہے۔ لیکن یہ عمل کرنے کے بعد کوشش کریں کہ حسب توفیق 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، جتنی توفیق ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں
صدقہ ضرور کریں. اب جو تسبیح آپ نے پڑھنی اس کو 100 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا درود پاک پڑھنا ہے. تو صدقہ کسی بھی چیز کا آپ دے سکتے ہیں جو بھی حسب توفیق ہے. یہ عمل سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, عمل کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے کہ پہلے کرتے. دیکھیں اس کے ذریعے جیسے میں نے کہا ہے نا کہ تمام مسائل کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے. اب آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے معاملات اور پریشانیاں اس کو حل ہوتی جائیں گی. تو 3 دن آپ اس طرح اپنی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ. اب جو تسبیح آپ نے پڑھنی وہ کیا ہے, وہ فقط یہ الفاظ ہیں, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.